اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 اور 111 تلاوت ہوئی ہے۔ 110 آیت میں تو گزشتہ آیت کا مضمون مطابقت کرتا ہے۔ جب شماس بن قیس یہودی نے مسلمانوں کے قبیلوں اوس اور خزرج میں وہ اشعار پڑھوائے جن میں ان کی سابقہ دشمنیوں کا اور جنگوں کا ذکر تھا، اور پھر ان میں آپس میں یہ بات جوش پکڑ گئی، وہ اوس و خزرج جو اب مسلمان ہو چکے تھے الحمدللہ، جب سابقہ تذکرہ ان کے سامنے کیا گیا تو ان میں غصہ اور جوش بڑھنے لگا، اور لڑائی حد سے ہاتھوں سے پھر مکوں سے اور پھر ڈنڈوں پر پہنچنے والی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے پھر یہ آیت کریمہ پڑھی اور ان کو سمجھا دیا۔ وہاں موجود کچھ مسلمان قبائل کے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ان کو روکا نہیں، بھی یہ لڑ رہے ہیں تو ہم کیا کریں، ان کو چاہیے تھا وہ ان کو روک دیتے، ان کو نہیں روکا۔ تو پھر قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی، کنتم خیر امت، تم تو بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم تو عوام الناس کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہو، نکالے گئے ہو، تمہارے تو ذمہ کام یہی ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کو روک دیتے۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ احساس ہو ہمارے روکنے سے یہ رکیں گے نہیں، بلکہ الٹا کہیں ہمیں نہ نقصان پہنچا دیں۔ بعض اوقات ہر نہ روکنے والا قصوروار نہیں ہوتا، اور بعض اوقات نہ روکنے والا قصوروار ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تورات لانے کا واقعہ ذکر ہے۔ آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے قوم کو دیکھا وہ بچھڑے کی عبادت میں مصروف ہیں، تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے انہوں نے اختلاف کیا، ان کے سر کو پکڑا اور انہیں کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم نے انہیں نہیں روکا؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام، میں نے ان کو روکا تھا، مجھے اب یہ اتنا میرے پیچھے پڑ گئے تھے کہ مجھے مار دینے والے تھے، ایسا تھا کہ کہیں مجھے قتل تک نہ کر دیں، پھر میں مجبور ہو گیا تھا۔ خیر کے کاموں کی دعوت دو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو۔ نیکی کے کاموں کی جو دعوت دینی ہے وہ بھی اپنی اپنی نوعیت سے مختلف ہے۔ جو کام کرنا فرض ہیں ان کی دعوت دینا بھی فرض ہے، جو کام شرعی طور پر واجب کا درجہ رکھتے ہیں ان کی دعوت تبلیغ کرنا بھی واجب کا درجہ رکھتا ہے، جو کام شرعی طور پر سنت، نفل اور مستحب کا درجہ رکھتے ہیں اس کی دعوت چلانا بھی سنت، مستحب، نفل اور مستحب کا درجہ رکھتی ہے۔ ہم بعض اوقات فرائض کی دعوت دینے میں تو بڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور مستحبات اور نوافل کی دعوت میں بڑے تیز نظر آتے ہیں۔ مختلف راتیں یا مختلف دن جو اسلامی حوالے سے بڑے مقدس اور مبارک سمجھے جاتے ہیں،
ان کو شب بیدار ہونا، راتوں کو جاگنا، ذکر و تلاوت میں مصروف رہنا، اس کے لیے ہم بڑے اجتماعات بھی کرتے ہیں اور دوستوں کو اکٹھا بھی کرتے ہیں، اور ان کی سہولتوں کے لیے مساجد میں اور دیگر جگہوں پہ ہم انتظامات بھی کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پنجگانہ نماز فرض عین ہے، اتنی محنت ہمیں اس پر بھی کرنی چاہیے۔ تو تامرون بالمعروف کے تحت مفسرین لکھتے ہیں ہم ہر اس نیکی کے کام کو دعوت دینے میں اتنے پابند ہیں نیکی کے کام کی، جتنا اس کام کی حیثیت ہے۔ وہ فرض ہے تو دعوت بھی فرض ہے۔ دوسری بات، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، دعوت بھی وہاں تک چلانی ہے جہاں تک دعوت چلانا میرے بس میں ہو۔ اگر وہ میرے بس میں نہیں ہے، وہاں میری اپروچ نہیں ہے، میری رسائی نہیں ہے، تو میں اللہ کے ہاں وہاں دعوت نہ پہنچا سکنے پر کوئی قابل گرفت نہیں ہے۔ اگر کسی ایوان تک، کسی بڑے آدمی کی مجلس تک، یا کسی آدمی کے تک میری رسائی نہیں ہے، یا کسی کنبہ قبیلہ تک، یا کسی ملک و قوم تک، تو وہاں میں نے دعوت کیوں نہیں چلائی، یہ مجھ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ البتہ میں نے اپنے گھر میں دعوت کیوں نہیں چلائی، اپنے پڑوس میں دعوت کیوں نہیں چلائی، اپنی برادری میں دعوت کیوں نہیں چلائی، جہاں میری پہنچ تھی، تو یہ ضرور پوچھا جائے گا۔ تم بہترین امت ہو۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کر تفسیروں میں ایک نکتہ لکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم کا لفظ جو ہے یہ ماضی بعید کے لیے ہے۔ 3 زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ تو کنتم کیوں کہا، کیوں فرمایا؟ ہم تو اب کی امت ہیں، آخر والی امت ہیں۔ اور کنتم ہے کہ جو کام بہت پہلے ہوا ہو اور اس کا تذکرہ کیا جائے تو کانا بھی کہتے ہیں، کان اللہ علی کل شیء علیما، اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، حکیمہ، ہر شے پر حکمت والا ہے۔ تو واقعی اللہ تو شروع سے علیم و حکیم ہے، حلیم ہے۔ تو یہاں اس لفظ کو کیوں کیا؟ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو زمانہ بعید سے، ماضی بعید سے اس بات کا پتہ تھا کہ یہی امت ہے جو سب سے بہترین امت ہے۔ اس پر ایک امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر، تفسیر جو انہوں نے حدیث نقل کی ہے، لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ وہ نبی کیسے ہوں گے جن نبی کے متعلق آپ نے ہمیں اتنا پابند فرمایا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ تو اللہ رب العزت نے جواباً ارشاد فرمایا اس نبی کی عظمت کو آپ کیا سمجھیں گے، اس پیغمبر کی امت ایسی عمدہ اور ایسی شان والی ہے کہ اگر وہ کسی ایک نیکی کا ارادہ کریں گے تو اسے نیکی دے دی جائے گی، نیکی کریں گے تو اور بھی نیکی عطا کر دی جائے گی، جبکہ یہ سہولت اور یہ نعمت اور یہ ثواب اور یہ فضیلت اوروں کو حاصل نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی یا اللہ پھر ایسی امت مجھے عطا فرما دی جائے، یہ امت میری امت بن جائے جن کی اتنی بڑی شان ہے۔ تو اس کا مقصد ہے جہاں ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، عظمت، شان، شوکت، مرتبہ، اس کا تذکرہ پہلے سے موجود تھا، اس امت کا تذکرہ بھی پہلے سے موجود تھا، یہ ایسی اعلیٰ امت آنے والی ہے۔ اس امت میں ذکاوت بہت ہے، ذہین بہت ہیں۔ چند لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے زمانہ اسلام سے پہلے جنہوں نے سائنس کے حوالے سے بڑی ترقی کی، مثلا مصر میں اہرام مصر جو ہیں ان کی تعداد بڑی عجیب ہے اور کام بھی بڑے نرالے ہیں۔ یعنی ایک انہوں نے چاند بنایا، سورج بنایا جو رات کو ابھرتا تھا، جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سورج چھپ جاتا تھا اور رات آ جاتی تھی تو پھر ایک سورج ان کا ابھرتا تھا۔ وہ کیسی تاروں پہ بندھا ہوا تھا، کیسے وہ چلتا تھا،
وہ کچھ چند خواص کو اگر ان کی کوئی ٹیکنالوجی کا پتہ تھا تو تھا، ورنہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اور اسی طرح آرام سے وہاں سے نکلنا، تھوڑا تھوڑا پھر بڑھتے بڑھتے آگے جانا، پھر دوپہر آ جانا، سے پہر بن جانا اور غروب ہو جانا، وہ غروب ہونا اور تھوڑی دیر بعد یہ سورج طلوع ہو جانا۔ انہوں نے کچھ خطے پر یہ تجربہ بھی کیا تھا۔ احرام مصر میں ایسی ایسی دھاتیں انہوں نے بنا دی تھیں جن میں خوراک، اجزاء، گوشت، یہ چیزیں خراب نہیں ہوتی تھیں۔ یہ فرعون کی جو لاش پڑی ہوئی ہے آج تک، یہ بھی ان کیمیکل کی ابتدا وہیں سے ہے۔ اب بھی ایسے پہاڑوں میں ایسی غاریں وہاں دستیاب ہو رہی ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ایک بات اخباروں میں پڑھنے کو ملا تھا کہ انہوں نے ڈرلنگ کی تو نیچے سے ایک کمرہ نما محسوس ہوا، کھود کھاد کے وہاں پہنچے تو جائیں تو جناب سونے چاندی سے لدے ہوئے برتن ہیں اور زیورات ہیں اور ایک دو لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور دیواروں پر ایسا کیمیکل انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ موسمی اثرات اس پہ اثر نہیں کرتا۔ اور پھر جب کتابوں میں پڑھا گیا تو وہ کوئی شہزادوں وغیرہ کی لاشیں تھیں، ان کے ہاں قیامت کو اٹھنے کا تصور تھا یہودیوں کے ہاں، لیکن وہ کہتے تھے اٹھیں گے تو پھر ہمارے نوکر ملازم ہمارے پاس نہ ہوئے تو ہمیں پریشانی ہوگی۔ تو جب کوئی بڑا ان میں مر جاتا تو یا تو اس کے نوکر کو مار کے یا اس کے نوکر کے مرنے کا انتظار کر کے اسے ایک ہی کمرے میں دفن کر دیتے۔ اس میں تمام اشیاء ضروری جو ضروریہ ہوتی ہیں وہ رکھ دیتے، سونے چاندی کے برتن بھی ہوتے تھے اور حفاظت کے لیے تلواریں وغیرہ بھی ہوتی تھیں اور بستر اور کپڑے بھی ہوتے تھے، اور پھر اس کو ایئر ٹائٹ بند کرتے تھے کہ اب یہ قیامت کو اٹھیں گے تو چلو یہ ہمارے سردار کو تکلیف نہ ہو، یہ ملازم وہاں بھی ساتھ ہو۔ یہ عجیب تصور ان میں موجود تھا۔ تو بہت ساری قومیں سائنس کے حوالے سے ان کا تذکرہ ملتا ہے لیکن وہ قلیل ہے۔ یہ امت بڑی ذکی اور ذہین امت ہے۔ ہوا، فضا، خلا اور ان کے اوپر انہوں نے بڑی اپنی کمند ڈالی ہے۔ تو ہماری یہ ذکاوت کس کام آنی چاہیے؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے بن جائیں۔ کنتم امتم وسطا، تم ایسی امت ہو جو بڑی معتدل امت ہو۔ ایک جگہ پر آتا ہے شہداء علی الناس، تم لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجے گئے ہو۔ اس کی تفسیر میں بھی علماء لکھتے ہیں تم معلم ہو، تمہارا نبی انبیاء میں معلم ہے، تم امتوں میں معلم ہو، تمہارے ذمہ یہ کام ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکو، تم برائی سے روکتے ہو۔ تو اس کے 3 درجے تھے جو میں نے عرض کیے تھے کہ ہاتھ سے روکنا یہ حکام کی ذمہ داری ہے، اور ہماری حکومت کہاں تک ہوتی ہے؟ ہر فرد کی حکومت ہوتی ہے اپنے گھر پہ، اس کی محکومیت میں اس کی بیوی اور بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے وہاں تک اپنی قوت کا استعمال کر کے کسی بھی ایسی کام کو جو منکرات میں ہے روک دے۔ اور زبان سے روکنا یہ علماء اور خطباء اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ اس کو اپنی اس صلاحیت سے امت کے ساتھ خیر خواہی کریں، اور دل میں برا سمجھنا یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے جو عوامی ذمہ داری ہے۔ تینوں درجے کمزور پڑتے جائیں گے تو پھر مسئلہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ عوام میں بہت ساری اب برائیوں کو برائی ہی نہیں سمجھا جاتا اور اسے شدت پسندی اور ضرورت سمجھا جاتا ہے اور زمانے کا رواج سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر ہم خوشیوں کے موقع پر بے قابو ہو جاتے ہیں، والد بھی بے قابو ہوتا ہے، والدہ بھی بے قابو ہوتا ہے، بچے سرخود ہوتے ہیں، اور وہ بس پھر ان کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ان دنوں جو لباس ہوتا ہے خوشیوں کے موقع پہ، جو ہمارے اطوار ہوتے ہیں وہ غیر اخلاقی ہوتے ہیں بعض اوقات، اور پھر ہم ان کی مخالفت تو نہیں کر سکتے بلکہ پھر تائید پر آ جاتے ہیں مجبور ہو کر۔ بچے ہیں جی، قسمت سے خوشی کا دن ہے، شادی ہے، چلو تھوڑا اچھل کود لیں۔ بہرحال یہ ہماری کمزوری ہے، ہمیں اس پر استغفار کرنا چاہیے۔
ہمیں اس پر استغفار کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک حدیث پاک اور عرض کر دوں، نیکی کا جہاں ہم نے امر کرنا ہے اس میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارکہ ہے، لا تحتقرن من المعروف شیئا، نیکی کا چھوٹا سا کام بھی حقیر مت سمجھو۔ ایک شے، چھوٹی سی شے بھی اگر نیکی کی تمہیں کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور آگے ارشاد فرمایا تلقا اخاک بوجہ طلق، اپنے بھائی کو مسکرا کے ملو، یہ بھی نیکی ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں پڑے کسی روڑے کانٹے، کسی پھل کے چھلکے کو جس سے کسی کے گرنے کا خطرہ ہو، اسے بھی آپ ہٹا دو، پاؤں سے ٹھوکر کر کے ایک طرف پھینک دو، تو یہ بھی تمہاری نیکی ہے۔ تو بعض اوقات کسی چھوٹی سی نیکی پر بھی اللہ پاک کی طرف سے ایسے اشارے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی جو کوئی اچھی، کوئی اتنی نیک صالحہ ولیہ نہیں تھی، عام خاتون تھی، اور بلکہ بعض خطبہ تو اس کو کچھ اچھے حوالے سے ذکر نہیں کرتے۔ وہ ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی اور کنویں کے قریب ایک کتا پیاسا پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنا موزہ اتارا، اس سے کنویں میں ڈبونے کے بعد وہاں سے پھر انہوں نے پانی نکالا اور اس کتے کے منہ میں ڈال دیا، اور کتا خوش ہو کے اس نے گویا کہ اس کے حق میں دعا کر دی، دم ہلانے لگا، جس طرح شکریہ کا ان کا انداز ہے جانوروں میں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت اسی وجہ سے کر لی کہ تو نے میرے ایک مخلوق پہ ترس کھایا ہے۔ معاف کرنے پہ آئے تو کتے کو پانی پلانے والے کو معاف کر دے، پکڑنے پہ آئے تو وہ اللہ ہے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے۔ ناگیرم گیرم تو سخت گیرم، ان بطش ربک لشدید۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہ امت اس لیے بہترین امت ہے کہ یہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ ایمان سب سے پہلی چیز ہے، مقدم ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں ہوتا بہتر۔ اہل کتاب سے مراد یہاں یہودی ہیں، چونکہ مدینہ میں یہودی زیادہ تھے، عمومی طور پر دونوں اہل کتاب یہود و نصارہ۔ اگر یہ اہل ایمان بھی کتاب لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ بغیر کتاب والوں نے تو نبی کو بھی مان لیا، قرآن کو بھی مان لیا۔ جن کے پاس کتابیں پہلے سے تھیں ان میں اس نبی کا ذکر خیر بھی موجود تھا، اس کتاب کا ذکر خیر بھی موجود تھا، اس مذہب کی تذکرے بھی موجود تھے، وہ نہیں مان رہے۔ جو گویا کہ انتظار میں بھی تھے، وہ کہتے تھے ہم منتظر ہیں اس نبی آخر الزماں کے، جب وہ آئیں گے تو دنیا سے بت پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جب وہ نبی تشریف لائے تو وہی اہل کتاب منکر ہو گئے، ماننے کی بجائے پیچھے ہٹ گئے۔ منہم المؤمنون، سارے اہل کتاب ایسے نہیں تھے جنہوں نے نہیں مانا، بعض ان میں سے ایسے تھے جو ایمان بھی لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مکہ میں 10 یہودی عالم ہیں، 10، یہ 10 اگر کلمہ پڑھ لے تو دنیا میں یہودیت کا نام ختم ہو جائے گا۔ دنیا کا ہر یہودی ان 10 میں سے کسی نہ کسی کے زیر اثر ہے، لیکن ایک عالم نے کلمہ پڑھا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کے ساتھیوں میں جو قریب تھے حضرت بنیامین، حضرت شمعون، حضرت میمون اور دیگر کچھ اور بھی یہود تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ علماء میں سے ایک نے یا 2 نے پڑھا۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر ان میں فاسق ہیں۔ آخری آیت لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، مسلمانوں تم یقین رکھو یہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر اذا، تھوڑی بہت کوئی اذیت کبھی دے سکے تو دیں گے۔ وقت ہو چکا، میں اتنی بات عرض کر دوں، اللہ رب العزت نے یہاں
لغت کے اعتبار سے جو انداز الفاظ کا ہے، لن یضروکم، یہ لفظ لن تاکید کا ہے۔ تاکید کا معنی ہے یقین سمجھو، پکی بات ہے، یہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے، یہ یہودی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذا، چہ جائے کہ کبھی تھوڑی بہت اذیت دے سکنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہو جائیں، ورنہ یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ کمزوری دکھاؤ، نہ غم پیدا کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہوئے تو یہاں بھی اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر کبھی یہودی ہمت کر کے تلوار لے کے تمہارے ساتھ لڑنے آ بھی گئے، یولوکم الادبارا، دیکھنا وہ تمہیں چھوڑ کر پیٹھ دکھا کے بھاگتے نظر آئیں گے۔ اگرچہ مسلمان جہاد میں اپنی گرفت کچھ ڈھیلی اور کمزور کر چکے ہیں، اب وہ اس قدر نہیں رہے فعال جہاد کے میدان میں، عملی میدان میں، لیکن اس کمزوری کے باوجود بھی اگر کبھی آمنا سامنا ہوا تو انشاءاللہ یہ یہودی مسلمانوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی نصرت اور مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ آج کی بات ختم، لیکن ایک سوال، دور حاضر کا یہودی اس آیت کے مطابق کمزور نہیں ہے، وہ مضبوط کیوں ہے؟ ہماری معیشت یہود کے پاس، معاشرت یہود کے پاس، سیاسی طور پر ہمارے بہت سارے فیصلے یہود کر رہے ہیں۔ عرب جو یہود کو جہاں سے نکالا گیا تھا، ذلیل اور رسوا کر کے نکالا گیا تھا، وہ عرب اب یہود کو تسلیم کرنے لگے ہیں۔ یہ کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ جو 1400 سال بعد آج ہمیں اس فکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ یہودی کیسے غالب آ گئے، اس کا جواب کیا ہے؟ یہ کل والی آیت میں ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ انشاءاللہ کل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔